قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیں. شریعت کا ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے. شریعت کا ہے اسرار، ختم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں پہ زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے. چاند پہ ہے چھایاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے. قابل صدر والاحترام معزز مہمانان گرامی، بالخصوص اس مجلس کے، اس محفل کے خصوصی مہمان میرے محترم ذی وقار جناب سردار معظم علی خان صاحب، اور میرے بزرگ محترم عزت مآب رانا رحمت اللہ خان صاحب، اور دیگر علاقے کے معززین حضرات، علماء کرام، اساتذہ کرام اور طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے 10 منٹ دیے گئے ہیں. عنوان بہت وسیع ہے اور اس عنوان کے لیے وقت بھی چاہیے. بہرحال انشاءاللہ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنے مختصر بیان کو ختم کروں گا. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے میں اور آپ برادرم بزرگ کہہ لیں رانا شمشاد علی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ محنت کرنے والے شخص، دینی پروگرام کا رکھنا، اس کے لیے وضو کرنا اور اس کا انتظام کرنا، اس کے لیے ایمان بھی کامل چاہیے اور استقامت بھی چاہیے. اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما دے. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ حکومت کی طرف سے بھی اور ایز اے مسلم امت مسلمہ کی طرف سے رحمت للعالمین کانفرنس منعقد کی گئی ہے. ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہے اور وفات بھی ہے. ولادت باسعادت کے وقت مکہ کے کافر بھی خوشیاں منا رہے تھے، مکہ کا مشرک بھی خوشیاں منا رہا تھا. ابو طالب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، دیگر مشرکین سب نے خوشیاں منائیں. لیکن جب نبوت کے بعد اعلان نبوت کا اعلان ہوا، توحید کا پرچم لہرایا گیا، تو اس وقت پھر جدائیاں شروع ہو گئی. رشتہ دار الگ ہو گئے، دوست الگ ہو گئے. چاہیے تو یہ تھا کہ جب 40 سالہ زندگی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر گزارا، مکہ کی سرزمین پر، تو فوراً یہ کلمہ پڑھ لیتے، لبیک کہہ دیتے. اے اللہ کے پیغمبر، آپ دعوت دے رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، اس لیے آپ کی سچائی ہم نے دیکھی، آپ کی صداقت ہم نے دیکھی، آپ کی امانت ہم نے دیکھی، آپ کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، ہم آپ کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز مسلمان بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے شرک ختم ہوا، کفر کا اندھیرا ختم ہوا، پوری دنیا میں اجالا چھا گیا۔ کیا چھا گیا؟ اجالا، روشنی ہی روشنیاں۔ جیسے میں نے شعر پڑھا ہے، حضور آئے تو سر آفرین نشپا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی۔ کہتے ہیں زندگی کے پورے کردار کو، زندگی کے پورے کردار کو سیرت کہتے ہیں۔ حضور آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر لمحہ زندگی کا گزرا ہوا محفوظ رکھا ہے۔ تو میرا اور میرے اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اگر یوں کہہ دوں کہ صحابہ کا اور اہل بیت کا بھی یہی عقیدہ اور نظریہ تھا، عملاً انہوں نے کر دکھایا کہ انہوں نے آپ کی سیرت پر مکمل طور پر عمل کیا، پوری سیرت پہ، ادھوری سیرت پہ نہیں۔ میرا اور آپ کا اسلام مسجد تک ہوتا ہے، انتہائی معذرت کے ساتھ عبادت کے بعد میں اور آپ اس اسلام کو مسجد کے اندر رکھ کر واپس آتے ہیں۔ نہ دفتر میں اسلام کی خوشبو آتی ہے، نہ بازاروں میں اسلام کی خوشبو آتی ہے، نہ دنیا کی تمام مجلسوں کے اندر اسلام کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب یہ مومن کسی مجلس میں جائے، زندگی کے کسی شعبے میں جائے، دفتر میں جائے، بازار میں جائے، کسی میٹنگ میں جائے، کسی خوشی اور غمی کی مجلس میں جائے، تو کم از کم اس مومن کے جسم سے اسلام کی خوشبو آنی چاہیے۔ تو صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں دو ذبیحوں کی اولاد میں ہوں، دو ذبیحوں کی اولاد میں ہوں۔ کیسے؟ فرمایا ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا لقب ہے ذبیح اللہ، اور ان کے ابا سبحان اللہ حضرت ابراہیم، ان کا لقب ہے خلیل اللہ۔ تو ایک ذبیح اللہ وہ ہے جن کے سلسلہ نسب سے صرف ایک پیغمبر آئے، جن کا نام کیا ہے بھائی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے تقریباً 4000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، 4000۔ تو فرمایا ایک حضرت اسماعیل اور ایک میرے والد حضرت عبداللہ۔ عبد المطلب نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں، اے اللہ میں ایک بیٹا آپ کے راستے میں قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے عطا کر دیے، اور اس قربانی کے بدلے میں انہوں نے، عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، ہر بیٹے کے بدلے میں 10 اونٹ ذبح کیے تھے، اور اس وجہ سے ان کا لقب بھی عبداللہ کے ساتھ لقب کیا آتا ہے؟ ذبیح اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 ذبیح اللہ کے اولاد میں ہوں۔ تو اس لیے آنے والے طلباء، اساتذہ، میں آپ سے بھی گزارش کروں گا، ایک دن کا ولادت منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پوری زندگی، پوری ایام میں اور آپ وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کریں۔ اپنے بچوں کو والد، ان کے والد کا نام، دادا پردادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، تو آپ کے دادے کا نام، آپ کے پردادے کا نام، آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا نام تو کم از کم میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو یاد ہونا چاہیے۔ تو آپ تمام حضرات کوشش کریں گے بھائی۔ اس لیے میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ٹائم مختصر ہے، وقت بھی ہو چکا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا وسیع موضوع ہے، وقت کم ہے۔ 3 اعمال کیا کریں، اعمال میں وزن چاہتے ہیں، 3 کام کیا کریں، اہل ایمان بھی ہوں،
سنت اس عمل میں داخل ہو، محفل خیر البشر کے نام سے ہو، محفل رحمت للعالمین کے نام سے ہو، محفل امام الانبیاء کے نام سے ہو، اگر اس محفل میں سنت طریقہ نہ ہو تو وہ محفل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے جو میں اور آپ عمل کریں محفل کے انعقاد پر، عبادات کے طور پر، معاملات کے طور پر، تو میرے اور آپ کے اندر اخلاص بھی ہو، تو تین باتیں جب ہوں گی تو قیامت کے دن الوزن یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے اور آپ کے چھوٹے اور بڑے عمل میں وزن ہوگا۔ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اس محنت کو قبول فرما کے میری اور آپ کی مغفرت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ یہ تھے جناب مولانا عبدالقدیر صاحب اندر ساکشات قرآن سے۔